بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ یہ سیریز ہماری جو ہے وہ بچوں کی پیرنٹنگ کے حوالے سے چل رہی ہے اور بچوں پہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کے حل کے بارے میں چل رہی ہے، تو یہی اس کا 4تھ پارٹ ہے اور اس میں آج ہم مزید ڈسکرپشن کو جانیں گے اور سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ بچوں کا غیر اخلاقی اور جرائم پر مشتمل فلمیں دیکھنا، یہ بہت جو ہے نا وہ پورن ایڈکشن اور بہت زیادہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام پر غلط چیزیں دیکھنا جو ہے وہ بچوں کی عادت بن چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ تو سینما تھیٹر، بینی، سی ڈی، ڈی وی ڈی، پیئر ڈش، کیبل اور ٹی وی اور پر مجرمانہ واقعات کا دیکھنا، حیا سوز مناظر، گندی فلمیں، آبرو باختہ عورتوں کا مردوں سے بے محابہ اختلاط، عورتوں اور لڑکیوں کی یعنی کج روی، اخلاقی دیوالیہ پن اور گمراہی کا بنیادی سبب ہے۔ اس طرح مغرب خیال، جنسی ڈائجسٹ ناول اور رسالے جو شہوت انگیز قصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بڑوں سب کے اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر کس طرح سے جو ہے نا وہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ اب چھوٹی عمر میں جو ہے وہ بالکل جو لڑکے جوان ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ جو ہارمون ہوتا ہے وہ ریلیز ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس وقت ان کو جو ہے وہ ان کے جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بس تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح ہمیں کچھ مل جائے جس سے ہماری جذبات کی تسکین ہو جائے۔ تو اس پر سونے پہ سہاگا ایسی لڑکیاں جو اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے آ جاتی ہیں، اور مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ اور ایسی بری جو ہے وہ جگہیں بھی ہیں جو ہے وہ مختلف قسم کے خراب جو ہے وہ چیزوں کو پیش کر رہی ہیں۔ اسی طرح یعنی یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جن پر غلط مواد کو پیش کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے جو اس طرح کے فنکشنز اور اس طرح کے جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، کرائم پیٹرول نامی، اور بہت سارے جو اس طرح کے جو گندے قسم کے واقعات جن میں آ رہے ہوتے ہیں، جن میں بہت سارے کیسز جو ہے الٹے سیدھے اور بہت سارے یہاں تک کہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی وہ جو ہے انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بچے کے ظاہر ہے بچے کے جو ہے وہ اخلاق کا دیوالیہ ہی نکالے گا، اور کیا کر سکتا ہے وہ۔ تو بچہ جو ہے وہ بالکل نیولی بورن بیبی کی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ بلوغت کے بعد بھی ایون وہ نیولی بورن بیبی کی طرح ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بلوغت کی اسٹارٹ ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا مجھے کیا کرنا ہے، اسے جیسے زمانہ گھما رہا ہوتا ہے، جیسے والدین اس کی جو ہے وہ فکر نہیں کر رہے ہوتے اور اسے جہاں جا رہا ہے جانے دیتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے بچے جو ہے وہ والدین انہیں صحیح گائیڈ نہیں کرتے، پراپر وے میں نہیں بتاتے ساری باتوں کو، تو پھر وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں، انٹرنیٹ پر سرچ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں جو ہے وہ پریگننسی کے حوالے سے، پیریڈس کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، یہ والدین کو میں ساری باتیں بتا رہی ہوں، تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، تمیز سے جو ہے ان کو معاشرے کے اعتبار سے گائیڈ کریں ایٹ لیسٹ، کہ ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا، آپ کی اب یہ ذمہ داری ہے، آپ پر نماز فرض ہے، آپ پر روزہ فرض ہے، آپ پر اپنی نگاہ کی حفاظت فرض ہے۔ تمام باتیں بتائیں بچوں کو، تاکہ انہیں نہیں پتہ لیکن آپ تو بالغ ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو تمام چیزوں کو معاشرے کو جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر آپ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اس وقت بھی جہاں ہمارا معاشرہ جس دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جو غافل ماں باپ ہوں گے وہ ابھی بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ خبر میں پہنچ جائے اور ان کی اولاد ان کے لیے گناہ جاریہ بن جائے، تب بھی نہیں کریں گے وہ۔ تو یہ ساری باتیں تو ان والدین کے لیے جو عقل مند ہیں، یا اگر ماضی میں کچھ غلطی ہوئی بھی ہے تو اب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کے راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ تو جو ہے بچے ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ ریڈنگ کرتے ہیں، اس میں غلط کہانیاں ہوتی ہیں، اور ایسی بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے جہاں پر ان کا بھی جانا درست نہیں ہوتا۔ اسلام نے تو اتنی زیادہ پابندی یہاں تک کہ رکھی ہے کہ ایون کے والدین بھی گھر میں ہیں تو ان کا ایک سیپریٹ روم ہو، اور اس میں جو ہے بچہ جو ہے وہ اجازت لے کر آیا جایا کرے۔ 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں اجازت لے کر آنا جانا چاہیے، یعنی ایک فجر کی نماز سے پہلے، دوسرا دوپہر میں، اور تیسرا جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 اوقات میں بچوں کو والدین کے پاس جو ہے وہ اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اور یہ بات جو میں بول رہی ہوں یہ بلوغت سے پہلے والے بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ابھی کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کے لیے تک ایون اتنی احتیاط ہے اسلام میں۔ اور جو بالغ ہو جائیں تو ان کو تو اینی ٹائم جو ہے وہ اجازت لے کر آنا چاہیے، تاکہ ان کی نظر والدین کے کسی ایسے حالت پر نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ غلط سوچوں کا شکار ہو جائے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ بچہ تو کیا، بڑا بھی جو ہے وہ غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، اس لیے ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، شیطان کے اس مکر و فریب سے، شیطان کی اس بے حیائی کی چال سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔
تو دین اسلام نے تربیتی قواعد کے ذریعے والدین اور مربیوں کے سامنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک شاندار نظام اور بھرپور طریقہ اصلاح پیش کیا ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، بچوں کو ایسی چیزوں سے بچانا جو ان کے اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کی موجب ہو۔ دوسرا یہ کہ مربیوں اور والدین کو اپنی ذمہ داری اور فریضے کو محسوس کرنا چاہیے، اس بارے میں ان سے باس پرس ہوگی، سوال ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ سوال تو ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا تھا کہ آپ ایک انسان کی پرورش کر سکیں، آپ کو ماں بنایا تھا، آپ کو باپ بنایا تھا، آپ کو ایک انسان عطا فرمایا تھا کہ آپ کے حوالے کر دیا رب العالمین نے، آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ اس کی پرورش کریں، اس کے باوجود آپ نے اس پرورش اور آپ نے اس منصب کو ٹھکرایا اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی، تو پھر سوال ہوگا، سوال بنتا ہے اس وقت۔ تیسرا یہ ہے کہ بچوں کو نقصان پہنچانے اور عقیدہ اور اخلاق خراب کرنے والی چیزوں سے بچانا، اس لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ چوتھا یہ ہے کہ فلموں، خصوصاً جنسی مار دھاڑ اور پولیس کارروائیوں پر مشتمل فلموں، ڈراموں وغیرہ اور مخرب اخلاق جنسی فحش رسالوں اور ناولوں اور ڈائجسٹوں سے بچانا، بغیر نگرانی کے انٹرنیٹ اور موبائل فون سے بچانا، آئندہ صفحات میں ایمانی اور اخلاقی تربیت کی ذمہ داری کے عنوان سے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون اب ہر ایک کی ضرورت بنتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو کچھ پروجیکٹ ملتا ہے تو پھر انہیں جو ہے وہ موبائل فون استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اب کیسے بچا جائے؟ ہاؤ ٹو کوپ ود دس سچویشن؟ تو اس میں یہ حل نکالا جا سکتا ہے کہ یا تو آپ ان کو بڑی LCD یا DVD وغیرہ LCD وغیرہ میں جو ہے وہ ان کو جو بھی ان کو سرچنگ کرنی ہے وہ اس میں مانیٹر کی صورت میں آپ دیں ان کو کہ بیٹا آپ کو جو بھی سرچ کرنا ہے آپ وہ سرچ کرو، مطلب، اور ان کو یہ نہیں بتائیں کہ آپ پر شک ہے جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس طرح کریں، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بچہ جو ہے وہ پھر اور کیوریوسٹی کا شکار ہو جائے گا کہ کوئی تو بات ہوگی جبھی میرے والدین جو ہے وہ مجھے اس طرح وہ کر لیں۔ اور یہ بات میں اس وقت بول رہی ہوں جب بچے کو یہ باتیں نہیں پتہ ہے، ورنہ آج کل تو معاشرہ ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور 4 سال کی عمر میں وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو اس بچے کی بات میں کر رہی ہوں جو ہے وہ آپ نے شروع سے اس کو ایسے نرچر کیا، اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ جس کو یہ ساری باتیں نہیں پتہ، ورنہ اس دور میں تو ایسا ہو رہا ہے بھائی کہ 2 سال کے بچہ اور 4 سال کا بچہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بچے کی بات کر رہی ہوں جو شروع سے آپ نے اسلامی تربیت کی تھی، اب وہ عمر ایسی آ رہی ہے کہ اسکول میں جا رہا ہے اور پروجیکٹ 4 5 6 7 کلاس میں ہے اور اسے جو ہے وہ پروجیکٹ تیار کرنے کے لیے اسے نیٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اس میں حل میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہے بڑی DVD LCD وغیرہ میں اسے جو ہے پروجیکٹ کی تیاری کا وہ کریں، کہیں کہ جو ہے چلو آپ بیٹا اس میں سرچنگ کر لو اور سب کچھ دیکھ لو، یعنی جو بھی آپ کو کام کی چیز ہے وہ آپ اس میں سرچ کر سکتے ہو۔ فرسٹ آپشن۔ سیکنڈ آپشن، اگر آپ اتنی بڑی LCD یا وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ والدہ یا والد جو بھی ہیں وہ جو ہے اپنے بچے کو پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنے برابر میں بٹھا لیں، بیٹا سرچ کرو جو بھی آپ کو سرچ کرنا ہے، یا آپ سرچ کر کے دے دیں، اسے ویڈیو دے دیں نکال کے، یا اس کو کوئی ویب سائٹ ہے وہ کھول کر دے دیں کہ بیٹا چلو آپ کو سرچ کرنا ہے، آپ کو نالج گین کرنا ہے، اس میں سے کر لو، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا۔ مزید آپ اس کو ایسے بتائیں کہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ جو بھی مشکل ورڈ آ جائے گا، انگلش کا کوئی ووکیبلری آ جائے گی، میں آپ کو اس کو بتاؤں گا، سرچ کر کے بتا دوں گا معنی وغیرہ وغیرہ، اس طرح بتانا ہے اس کو، ایسے مطلع نہیں کرنا ہے کہ آپ اس پر کوئی شک کر رہے ہیں اس کی نگرانی کر رہے ہیں، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اور وقتاً فوقتاً اسے ان جو ہے وہ گندی باتوں کے حوالے سے جو لوگ اس کے دماغ میں بھر رہے ہیں، جو کانوں میں، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں رہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے سٹی اسکولس میں بھی جو ہے نا وہ منشیات اور گندی قسم کی باتیں، اور ظاہر ہے کہ ٹیچرز اتنی نگہداشت تو نہیں کر سکتا نا کہ وہ ذہنوں میں جا کر گھس کر ان سے نکال دے، ماں باپ نہیں کر سکتے تو ٹیچر کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے وقتاً فوقتاً جو ہے اس حوالے سے بھی اسے گائیڈ کرنا ہے کہ بیٹا کوئی ایسا تو نہیں کرتا، کوئی ویسا تو نہیں کرتا، مختلف اعتبار سے والدین زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، سمجھدار والدین جانتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ بیٹا یہ کریں، یہ نہ کریں، اور اس طرح سے چلیں گے۔ انشاءاللہ مزید باتوں کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔